انعمت علیہم، یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی، قرآن نے اپنے معنی، اپنے اس کی تفسیر خود قرآن ہی فرما رہا ہے کہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، اس راستے کو بیان کر دیا کہ ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو غضب شدہ ہیں، اللہ کی ناراضگی میں ہیں، اللہ کے عذاب میں ہیں، ولا الضالین، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں محفوظ رکھنا، ان کے راستے سے ہمیں ہٹائے رکھنا، ہم بچتے رہیں، ان کے راستے پہ ہم نہ چلیں، ہمیں ان لوگوں کے راستوں پہ چلائے اللہ کہ جن لوگوں پر تیرے انعامات ہیں، جن پر تیرے احسانات ہیں، جن پر تیرے اکرام ہیں، ان لوگوں کے راستوں پر اے اللہ ہمیں چلا۔ تو نمازی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھنے والا فاتحہ پڑھ رہا ہو، فاتحہ وہ صورت ہے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد، مسلمانوں کا بچہ بچہ اس کو پڑھنے والا، مسلمانوں کا بچہ بچہ اس سورت کا حافظ، اور اس میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہم گویا کہ بار 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 اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پہ چلا، اور اس سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط یہ کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم یہ کہتے ہیں سیدھے کو۔ تو صراط مستقیم سیدھا راستہ، اور اس سے مراد یہاں پر باقاعدہ صراط مستقیم سے مراد یہاں کون سا سیدھا راستہ ہے؟ تو یہاں مراد وہ ہے کہ جو عقائد کے اعتبار سے درست ہو، وہ عقائد کے اعتبار سے بالکل درست راستہ ہو، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے جو بالکل درست ہو، اس راستے پر ہم چلنے کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ، اسلام کا سیدھا راستہ مراد دین اسلام نے جس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اعمال کے اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے، تو ہم اس کی دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو اسلام نے سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے، اور اسلام نے جو سیدھا راستہ ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام نے کون سا راستہ ارشاد فرمایا ہے؟ یہاں راستہ نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، ذرا آپ غور کیجئے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو معاذ اللہ بزرگوں کا انکار کرنے والے، ائمہ کا انکار کرنے والے، یا تقلید کا انکار کرنے والے، یا معاذ اللہ صحابہ کے پیچھے نہ چلنے والے، یا بعض ایسے بھی گمراہ کن ہیں حدیث کا انکار کرنے والے کہ ہمیں صرف جو گئے وہ قرآن بس، ہم حدیث، وہ حدیث کو بھی انکار کرتے بعض ایسے، اور جو حدیث کا بھی انکار کرے وہ قرآن کو بھی صحیح معنوں میں ماننے والا نہیں، وہ قرآن کا ہی انکار کرنے والا ہے، اس لیے کہ حدیث مبارک یہ تو قرآن سے ہی ثابت، قرآن مجید فرقان حمید کا ہی گویا کہ انکار ہے۔ قرآن کی ہی تو متعدد آیات مبارکہ ہیں جن میں یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے رسول
اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی یہ حکم دیا جا رہا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے میری اتباع میں آ جاؤ. تو یہ اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اپنے اسی موضوع کی طرف کہ بزرگوں کے راستے، اولیاء کے راستے، صحابہ کے راستے، ائمہ کے راستے، صالحین کے راستے، ان کے پیچھے چلنا، ان کی بتائی باتیں، اسی طرح پیران نظام، بزرگان دین، اولیاء صالحین، ان کے راستوں پر چلنا. بہت سے لوگ ہیں کھلے عام کہہ دیں گے کیا ضرورت ہے، آپ قرآن پر عمل کریں، آپ حدیث پر عمل کریں، آپ کو ان کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے، یہ قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، اس پر عمل کریں. حقیقتاً یہ بزرگوں کے راستے سے نہیں ہٹا رہے ہوتے، یہ حقیقتاً جو ہے وہ ہمیں دین کے ہی راستے سے ایسے لوگ پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ دین کے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. سورہ فاتحہ آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہی جو تفسیر خود ارشاد فرمائی ہے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کن لوگوں کا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستوں کا ذکر کیا ہے کہ جو میرے انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلا وہی سیدھے راستے پر ہے، اور جو میرے بندوں کے راستوں سے ہٹا وہ گویا کہ بھٹکا ہوا ہے. کیونکہ اللہ کے جو انعام یافتہ ہیں وہی تو سیدھے راستے پر ہیں، اور جب ہم ان کے راستوں پر چلیں گے تو وہی راستہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ پاس پہنچا دے گا، جو مقصود ہے اس تک ہمیں وہ پہنچا دے گا. جو ایک مسلمان سے مقصود گئے کہ وہ اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت اور نبوت اور اسلامی جو عقائد ہیں وہی تو انعام یافتہ عقائد ہیں. اور یہ ہے کون انعام یافتہ؟ قرآن، تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن بعض اپنی آیات کی خود ہی تفسیر بیان فرماتا ہے. سورہ نساء پڑھ کے دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، وہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کی معیت میں ہوگا. کن کی؟ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. من النبیین، انبیاء میں سے، صدیقین، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ اللہ کے انعام یافتہ افراد ہیں، گروہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام یافتہ ہے. تو پتہ چلا انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صالحین کا راستہ، شہداء کا راستہ، یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور اس انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور ان انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ یہ صراط مستقیم کا تذکرہ ہے. یعنی بزرگوں کا ذکر کرنا، بزرگوں کو یاد کرنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، ان کے راستے پہ چلنے کی ترغیب دینا، یہ گویا کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی ترغیب دے رہے ہیں. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میری امت کی ایک اکثریت جو ہے وہ اجتماعیت کی صورت میں ساری امت جو ہے وہ گمراہی کے اوپر جمع ہو جائے. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے
کیا لازم ہے؟ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ الحمدللہ آپ دنیا بھر کے اندر آپ دیکھیں، اہل سنت یہ سواد اعظم ہے جسے بڑا گروہ کہا جاتا ہے۔ اس بڑے گروہ سے جدا ہو کر الگ الگ جو گئے وہ فرقے کے اندر بٹ جانا بالکل اس کی ممانعت۔ آپ اولیاء صالحین کے آپ اولیاء دیکھ لیں، آج تک جتنے بھی بزرگان دین ہوئے وہ اہل سنت میں سے ہوئے بزرگ، اور یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ ان بزرگوں کا راستہ یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کی ہمیں ترغیب عطا فرمائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ میری امت کے آگے فرقے ہوں گے۔ فرقوں کے بارے میں آپ نے پہلے سے ارشاد فرما دیا، فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ یہ طریقہ ارشاد فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت کے عقائد، نظریات بالکل وضاحت کے ساتھ کتب کے اندر موجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد، صحابہ کے بارے میں عقائد، اہل بیت اطہار کے بارے میں عقائد، اولیاء صالحین کے بارے میں عقائد۔ الحمدللہ یہ اہل سنت، صحابہ کرام علیہ رضوان، انبیاء کرام علیہم السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں عقائد و نظریات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا عقائد قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث طیبہ میں بیان کیے گئے، ان کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ جس طرح اہل سنت آپ کی جس طرح شان ہے اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے جو قرآن اور حدیث سے واضح گئے، بالکل اہل سنت کی کتب کے اندر یہی وہ نظریات بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور یہی علماء اہل سنت نے ان کو بیان کیا۔ بالخصوص امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ، یہ امام اہل سنت گئے، اور آپ وہ گئے کہ جنہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ صرف اعلی حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان کیا جائے کہ یہ شاید ان کا کوئی ایک الگ سے فرقہ ہے یا ان کا کوئی الگ سے گروہ، نہ امام اہل سنت اعلی حضرت آپ نے تو ان اولیاء صالحین کے وہی جو سارے اہل سنت پر چل رہے تھے، آپ نے اسی تعلیمات کو گویا کہ واضح کیا، اس لیے آپ امام اہل سنت کہلائے، نہ کہ یہ کہ آپ نے الگ سے کوئی اس وقت فرقے کا ایجاد کیا، ایسا ہرگز نہیں۔ آپ اہل سنت کے امام گزرے ہیں، اور اس انداز سے کہ آپ نے ان کی تعلیم کو آپ نے واضح کیا، اور لوگ آج ان کو اعلی حضرت اور امام اہل سنت کے نام سے یاد کرتی۔ آپ نے بزرگوں کی تعلیمات کو واضح کیا۔ تو جو صحابہ کے بارے میں عقائد رکھنے چاہیے، جو اہل بیت کے بارے میں عقائد رکھنے چاہیے، اور جو بزرگوں کے بارے میں عقائد، الحمدللہ اہل سنت وہ ہے کہ جن کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کا بھی ہے اور اہل بیت کا بھی ہے، صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے، اولیاء صالحین کے قدموں میں بھی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام ان کی تعظیم بھی ہے، عظمت بھی ہے، اور ان کے بارے میں وہ عقائد جو قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہے، وہی عقائد اہل سنت کے عقائد گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم پر چلنے کا حکم دیا، اور یہی سواد اعظم ہے جو آج تک ہمیشہ سب سے بڑا گروہ رہا ہے، ہمیشہ سب سے بڑا گروہ۔ پاک و ہند کی بات نہیں کر رہا، میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ایک دو ملک کی بات نہیں کر رہا، آپ دنیا بھر کے اندر دیکھیں، آپ ربیع الاول شریف کو نظارہ کر کے دیکھ لیں، دنیا کے کسی ملک کا آپ منظر دیکھ لیں، کہاں کہاں اس شاکان رسول ہے، یہ کون ہے؟ یہ اہل سنت ہے، اولیاء صالحین بڑے بڑے، پچھلی تمام ان کی کتب اٹھا کر دیکھیں، اور باقاعدہ ان کی جو ہے وہ تاریخ پر کڑا اگر دیکھ لیا جائے تو
تو اتنے اتنے بڑے اکابرین یہ سب جو گئے وہ اہل سنت میں سے گزرے. تو یہی وہ ایک سواد اعظم ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے اور اسی کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا صراط مستقیم، اس میں ہمیں ان بزرگوں کے راستوں پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کا راستہ فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تو اس کا پتہ چلا کہ اولیاء صالحین اور بزرگوں کے راستوں پر چلنا یہ اللہ کے ہی راستے پر چلنا ہے. اور ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. کہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے میں نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے یوں چلے جاؤ، وہاں سے ایسے چلے جانا اور یوں چلے جاؤ، آپ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. تو آپ نے لغوی طور پر آپ نے اس کو ہدایت دی، یعنی رہنمائی آپ نے کی کہ یہاں سے یوں راستہ آپ نے بتا دیا. تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. اور ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مقصود تک پہنچا دینا. جو مطلوب ہے مقصود ہے اس تک پہنچا دینا. مطلب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں پہنچنا ہے، آج جمعرات ہے اور دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. تو یہ عالمی مدنی مرکز کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں چلیں ذہن نصیب، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کو بھی آج دکھا بھی دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ شرکت بھی کر لیتا ہوں دعوت اسلامی کے آج ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں. اور جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ جمعرات ہے اور مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے. آپ بھی اپنے جس شہر میں آپ رہتے ہیں تو آپ ضرور وہاں پر اس ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آپ شرکت کیجئے. اور اگر آپ کسی ایسی مقام پر ہیں کہ آپ نہیں پہنچ سکتے تو آپ مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. جو باب المدینہ میں رہتے ہیں تو آپ باب المدینہ میں بھی متعدد مقامات پر ان اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کے قرب و جوار میں رہنے والے آپ ضرور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آپ تشریف لائیں اور اس اجتماع پاک میں شرکت کریں. اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسے عالمی مدنی مرکز کا راستہ کون سا ہے، آپ اس کو پکڑتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں، لے کر فیضان مدینہ میں پہنچ آ جاتے ہیں. تو آپ نے گویا کہ ایصال الی المطلوب، جو کچھ چاہیے تھا وہاں اسے پہنچا دیا، تو پورا حق ادا کر دیا. جو کچھ چاہیے تھا وہ وہاں پہ آپ نے اس کو پہنچا دیا. تو یہ ہدایت کے دو معنی، راستہ دکھا دینا اور مقصود تک پہنچا دینا، یہ دو اس کے معنی ہوتے ہیں. تو راستہ ہم دیکھ چکے ہیں اور وہ راستہ ہے ایمان اور اسلام کا راستہ ہے. اب اس راستے پر چلنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ راستے کا طریقہ چلنے پر انداز جو ہے وہ بتا دیا کہ ہم ان لوگوں کے راستوں پر اگر چلیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی نبیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، اگر صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے. اگر ہم اس پر چلیں گے تو ایصال الی المطلوب، یعنی یہ ہمیں مقصود تک پہنچا دیں گے. یعنی صراط مستقیم کا جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، یہ ہمیں اس مقصود اور مطلوب تک یہ ہمیں راستہ پہنچا دے گا. یہ بزرگوں کا راستہ ہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں اصل مقصود تک پہنچا دے گا. تو اس لیے اس راستے کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور ان بزرگوں کی ہمیں صحبتیں اور ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یا ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ یہ اس انداز سے بھی جو گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ یعنی شان کے لائق، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ یعنی آدمی ہمیشہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگتا رہے کہ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما۔ آدمی کا قلب جو ہے وہ منقلب ہوتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی جو بد عقیدہ، بد مذہب یا ایسے جو غلط نظریات رکھنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو، ٹیلی ویژن کی اسکرین کے ذریعے ہو، یا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو، یا وہ لیکچر کے ذریعے ہو، یا وہ کسی کتاب کی صورت میں ہو، یا وہ پمفلٹ کی صورت میں ہو، یا رسالے کی صورت میں ہو۔ وہ ایسا مواد پڑھتے ہیں بعض اوقات، یا ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یا ایسی اختلافی معاملات بعض اوقات جان بوجھ کر اس کے اندر ایسے انوال ہوتے ہیں، تو خود ہی ان کے دل وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور آدمی کو اسلامی طور پر تو کہ اس چیز کا علم بھی اتنا نہیں ہوتا کہ وہ خود نکل پائے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کس کس کی سنتے رہتے ہیں، حالانکہ دین کی باتیں بھی ہر ایک سے کیا دین کی باتیں بھی آپ اس کے بارے میں اگر یہ نہیں سمجھتے کہ وہ دین کی باتیں بتانے کا آل نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی اس سے دین کی بات کو سیکھ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انظروا عمن تاخذون دینکم، تم ضرور دیکھو جس سے تم اپنا دین لے رہو، اسے پہلے دیکھ لو جس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ آج دین کے نام پر ایسے لیکچرار، آج دین کے نام پر ایسے پروفیسر، آج دین کے نام پر ایسے طرح طرح کے اینکر، طرح طرح کے معاملات جو ہے وہ دین کے نام پر لوگوں کو بیان کرنے میں، لیکن کس طرح وہ گمراہیت، کس طرح عقائد کی تباہی، کس طرح اعمال کی تباہی، کس طرح نظریات کی تباہی، کس طریقے سے گمراہ کن عقائد لوگوں کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں، علمان الحفیظ۔ تو اس لیے آدمی اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ایسے وساوس سے بچنے کے لیے ایسوں کی صحبتوں سے بچے۔ اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کسی کی صحبت سے بچنا یعنی آدمی کسی کی مجلس میں نہ بیٹھے، جا کر ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے۔ آج کل یہ صحبتیں گھر میں بند کمرے کے اندر انٹرنیٹ اور آدمی کی سوشل موبائل کے ذریعے اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں موجود ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی آج کا یہ نوجوان کیوں اس میں پڑا ہوا ہے، آج کا نوجوان کیوں ایسی باتوں میں سننے اور سمجھنے کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑتا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو ضرور سمجھنا چاہیے، اپنے ایمان اور عقائد ان کی حفاظت، اور یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھی بات لے لیں گے، ہم ایسی بات ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم اچھی بات لے لیں گے۔ ارے آپ اچھی بات لیتے اگر خدا نہ خواستہ یہی کچھ آپ کے دل میں کچھ اور معاملہ جو ہے وہ داخل ہو گئے اور آپ ایک ایسے گمراہ آدمی کے پیچھے چل پڑے، اپنے ایمان کو ہی آپ نے داؤ پہ لگا دیا۔ اور آپ روزانہ نماز میں دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تیری ناراضگی اور جو گمراہ ہے ان کے راستے پہ ہمیں نہ چلا، اور خود بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ چل رہے۔ تو اس لیے ضرور علماء اہل سنت سے مربوط رہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول یہ ہمارے پاس ہے، جو ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیم وہ بھی دے رہا ہے، رہنمائی بھی فرما رہا ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی فرما رہا ہے۔ قرآن کی تعلیم ہو، حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو، اور ظاہری اور باطنی تربیت کے اہتمام ہو، نماز کے معاملات ہو یا طہارت کے مسئلے مسائل ہو، دارالفتہ اہل سنت کے ساتھ ساتھ دیگر امیر اہل سنت کے بہت ہی خوبصورت مدنی مذاکرے، سوالات جوابات کی صورت میں الحمدللہ دین کے ہر شعبہ جات کے اندر کس انداز سے دعوت اسلامی الحمدللہ دین اسلام کی یہ خدمت کے اندر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ ہمارے پاس یہ مدنی ماحول ہے، آئیے اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ آپ کو کس موضوع پر لٹریچر چاہیے؟ صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان ہمارے پاس ہے، حدیث پاک کے مواد ہمارے پاس ہے۔
अब मकतबतुल मदीना तरह तरह की किताबें हमें फराहम कर रहा है, तरह तरह के मदनी चैनल हमें खूबसूरत से खूबसूरत सिलसिले फराहम कर रहा है। तो हम अपने इसी प्यारे मदनी माहौल के साथ मुंसलिक रहें ताकि हम अच्छी बातें सीखें, अच्छे अकायद समझें और उसी पर हम गामज़न रहने की अल्लाह से दुआ भी मांगे और उसी तरह के हम अमल भी करते रहें और हर तरह की शैतानी वसाविस से और ऐसे इंसानों की भी सोहबत से, चाहे वो वीडियोस के जरिए हो या किसी भी लिटरेचर के जरिए हो, हम किसी भी गुमराह कुन आदमी की हर तरह की ऐसी सोहबत, ना उसकी तहरीर पढ़े, ना उसकी तकरीर सुने, ना उसकी कोई ऐसी सोहबत हम इख्तियार करें और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की सोहबत इख्तियार करते हुए इनाम याफ्ता लोगों के रास्तों पर चलने की अल्लाह से बार बार दुआ मांगे और इसी रास्ते और इन्हीं की तालीमात पर चलते हुए अपनी जिंदगी को गुजारे। रब काबा मुझे, आपको, सबको सिरात मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता फरमाए और यही अहले सुन्नत का दामन अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और बुजुर्गों की इन निस्बतों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत अतहार और तमाम औलिया सालिहीन कामिलीन, इन तमाम की निस्बतें अल्लाह ताला हमारे साथ जो है इनको कायम दायम फरमाए, दुनिया में भी इनकी बरकत से हमें माला माल फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें इनकी मायत और इनकी सोहबत अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।